صوبے کو ناکام بنائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ جنگ نہ صرف ہتھیاروں کی بلکہ حکمت کی بھی ہے۔ ہمیں ہر سپاہی کو ان کی ذمہ داری سمجھانی ہوگی۔ صلیبی فوج کا مرکزی خیمہ، رات کا وقت۔ خیمے کے اندر برنارڈ اور اس کے مشیر اپنی چالاکیوں پر غور کر رہے ہیں۔ برنارڈ سخت لہجے میں: صلاح الدین کا غرور ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم ان کی فوج کے حوصلے کو توڑیں گے۔ اگر ہم ان کی سپلائی لائن کاٹ دیں تو وہ زیادہ دن کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ پالیان چہرے پر مسکراہٹ: ہم نے جاسوس بھیج دیے ہیں، وہ مسلمانوں میں افواہیں پھیلائیں گے۔ اگر ان کے درمیان بداعتمادی پیدا ہوئی تو ہم بغیر لڑے فتح حاصل کر لیں گے۔ برنارڈ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ: یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ جب وہ آپس میں لڑیں گے تو میدان ہمارے لیے خالی ہوگا۔ منظر: غزہ کے قلعے کے قریب ایک دشمن جاسوس رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کراتگین اور اس کے سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور قلعے میں لے آتے ہیں۔ کراتگین: تمہاری سازش ناکام ہو چکی ہے، اب تمہیں وہ سب کچھ بتانا ہوگا جو تم جانتے ہو۔ جاسوس ڈر کے مارے: میں سب کچھ بتا دوں گا۔ دشمن کل رات مغربی راستے سے حملہ کرے گا۔ وہ مسلمانوں کے قافلے کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی رسد کاٹ دی جائے۔ صلاح الدین غور سے سننے کے بعد: ہم دشمن کو ان کی ہی چال میں الجھائیں گے۔ کراتگین: سپاہیوں کو تیار کرو، ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے۔ منظر: رات کا وقت، قلعے کا میدان، مسلمان فوج خاموشی سے اپنے ہتھیار ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے۔ منظر: رات کا وقت، قلعے کا میدان، مسلمان فوج خاموشی سے اپنے ہتھیار ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے۔ منظر: رات کا وقت، قلعے کا میدان، مسلمان فوج خاموشی سے اپنے ہتھیار ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے۔ منظر: رات کا وقت، قلعے کا میدان، مسلمان فوج خاموشی سے اپنے ہتھیار ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے۔ منظر: رات کا وقت، قلعے کا میدان، مسلمان فوج خاموشی سے اپنے ہتھیار ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے۔ منظر: رات کا وقت، قلعے کا میدان، مسلمان فوج خاموشی سے اپن تیار کر رہی ہے۔ ہر سپاہی کے چہرے پر عزم واضح ہے۔ صلاح الدین فوج کے سامنے خطاب کرتے ہوئے: یہ جنگ ہماری آزمائش ہے۔ ہمیں صرف دشمن سے نہیں بلکہ اپنی خوف ہے اور کمزوریوں سے بھی لڑنا ہوگا۔ یاد رکھو ہماری فتح اللہ کی رضا سے ہوگی۔ فوج اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے اور خفیہ راستوں سے دشمن کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ منظر: رات کے وقت، دشمن کی فوج غافل ہے۔ اچانک مسلمانوں کی فوج ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ صلاح الدین جنگ کے میدان میں: اللہ کے سپاہیوں، آج کا دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن ہوگا۔ دشمن کو میدان میں شکست دو اور ثابت کرو کہ ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ دشمن کی فوج بدحواس ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے حوصلے کے سامنے ٹھہر نہیں پاتی۔ منظر: لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان فوج فتح کا جشن منا رہی ہے۔ کرامت الدین خوشی سے صلاح الدین کو اطلاع دیتا ہے۔ کرامت الدین: امیر، دشمن کی فوج مکمل طور پر پسپا ہو چکی ہے۔ ان کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ صلاح الدین شکرانے کے انداز میں: یہ اللہ ہے کی مدد اور ہمارے سپاہیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ فتح ہمیں عاجزی اور اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ منظر: مسلمان فوج قلعے میں واپس آتی ہے۔ سپاہی جشن منا رہے ہیں لیکن صلاح الدین اپنے خیمے میں دعا کر رہے ہیں۔ کراتگین اور کرامت الدین ان کے پاس آتے ہیں۔ کراتگین: امیر، یہ فتح آپ کی قیادت کا نتیجہ ہے۔ مسکراتے ہوئے: یہ فتح کسی فرد کی نہیں بلکہ پوری امت کی ہے۔ ہماری اصل منزل بیت المقدس کی آزادی ہے اور یہ فتح اس سفر کا ایک قدم ہے۔ منظر: رات کا وقت، صلاح الدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عزم اور یقین کی روشنی جھلک رہی ہے۔ صلاح الدین آہستہ سے: یا اللہ، ہمیں حق کی راہ پر قائم رکھ اور اپنی رحمت سے ہماری رہنمائی فرما۔ ہمیں وہ ہمت عطا کر کہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں۔ عنوان: بیت المقدس کی آزادی کی جانب ایک اور قدم نکتا آغاز۔ دشمن کی نئی چال اور مسلمانوں کا جوابی وار۔ پہلا منظر: صلیبیوں کی نئی سازش۔ منظر: صلیبی خیمہ، رات کا وقت۔ خیمے میں صلیبی سردار برنارڈ اور دیگر مشیر ایک نئے منصوبے پر بات کر رہے ہیں۔ برنارڈ سخت لہجے میں: پچھلی شکست نے ہمیں نقصان پہنچایا لیکن یہ آخری نہیں ہے۔ مسلمان صلاح الدین کی قیادت میں ناقابل شکست محسوس کر رہے ہیں۔
ہمیں ان کا اعتماد توڑنا ہوگا۔ بالیان چالاکی سے ہمیں ان کے قلعوں کے درمیان رابطے کو توڑنا ہوگا۔ اگر ہم ان کے درمیان رسد روک دیں تو ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ برنارڈ نقشہ پر انگلی رکھتے ہوئے، یہاں غزہ کے قلعے اور بیت المقدس کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں ہم گھات لگا کر ان کا قافلہ لوٹیں گے۔ اس کے بعد وہ جنگ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ سردار سب سر ہلاتے ہیں اور خیمے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ دوسرا منظر، صلاح الدین ایوبی کا اجلاس منظر، غزہ کا قلعہ، صبح کا وقت۔ صلاح الدین ایوبی اپنے مشیروں اور سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین پریز لہجے میں، دشمن اب بھی اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہا۔ ہمیں اپنی فوج کے حوصلے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد بیت المقدس ہے اور وہ ہمیں روکنے کے لیے ہر کوشش کریں گے۔ کراتگین نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، امیر، ہمارے قافلے اس راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر دشمن نے وہاں گھات لگائی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین غور کرتے ہوئے، ہمیں دشمن کو ان کے ہی جال میں پھنسانا ہوگا۔ ایک قافلہ جان بوجھ کر وہاں بھیجا جائے گا تاکہ دشمن سامنے آئے اور ہم ان پر حملہ کر سکیں۔ کرامت الدین مسکراتے ہوئے، بہت عمدہ حکمت عملی امیر، ہم دشمن کو غافل پائیں گے اور ان کی چال کو ناکام بنائیں گے۔ تیسرا منظر، خفیہ مشن منظر، رات کا وقت۔ مسلمان سپاہیوں کا ایک گروہ خفیہ طور پر دشمن کی خیمہ گاہ کے قریب پہنچتا ہے۔ کراتگین سپاہیوں کو ہدایت دیتے ہوئے، ہمیں مکمل خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ دشمن کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سپاہی آہستہ آہستہ دشمن کے خیمے کے گرد مورچہ بندی کرتے ہیں۔ رات کا سناٹا ماحول کو خوفناک بنا دیتا ہے۔ چوتھا منظر، صلیبیوں پر حملہ منظر۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ مسلمان فوج دشمن پر حملہ کر دیتی ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں، تلواروں کی چھن